السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل عادل قاسمی آفیشیل پر خوش آمدید ہے۔ ناظرین کرام، آج مسلم بچیوں کا دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اپنانے کا ایک عام رواج چل پڑا ہے، جو کہ نہایت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ آج مسلم بچیوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی تو پھر آپ کے دامن کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا خیال بھی ان کے دلوں کے اندر نہ آتا۔ بنی دینار کی ایک صحابیہ خاتون کو دیکھیے، غزوہ احد کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی افواہ اڑی ہے۔ یہ افواہ اس خاتون کے کانوں میں بھی پڑتی ہے، وہ خاتون بے چین ہو جاتی ہے اور راستے پر کھڑی ہو کر جنگ سے واپس آ رہے سپاہیوں سے پوچھتی ہے، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ تو خیریت سے ہیں، مگر تیرا باپ اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ پھر لوگ آتے ہیں، وہ ان سے بھی سوال کرتی ہے، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ تو خیریت سے ہیں، مگر تیرا بھائی اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ پھر تیسرا گروہ آتا ہے، وہ ان سے بھی یہی سوال کرتی ہے، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ تو خیریت سے ہیں، مگر تیرا شوہر اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ لیکن ابھی بھی وہ مطمئن نہیں ہوتی، اس کو اطمینان نہیں آتا۔ وہ کہتی ہے ارونی ہی، مجھے دکھلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ جب رسول گرامی نظر آتے ہیں، آپ صحیح سالم دکھتے ہیں، تو تاریخ نے جملہ محفوظ کیا، وہ کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، ہر مصیبت آپ کے بعد آسان ہے اللہ کے رسول۔ جانتے ہیں یہ محبت کا کون سا واقعہ تھا؟ یہ عورت جس کی ماں گزر گئی تھی، جس کی کائنات بکھر گئی تھی، جس کے گھر کی چھت اڑ گئی تھی، جس کے گھر کی دیواریں گر چکی تھی، جس کے بچے یتیم ہو چکے تھے، جس کے بچوں کو پالنے والا کوئی نہ تھا، جس کے بچوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا، مگر اس حال میں بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا۔ اس کا باپ جو اس کے برے میں کام آ سکتا تھا، اس کے سر پر شفقتوں کا ہاتھ رکھتا تھا، وہ باپ بھی اب اس دنیا سے جا چکا ہے، مگر اسے فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کا بھائی جو اس کی غیرتوں کا محافظ ہے، جو اس کی عصمتوں کا محافظ ہے، جو اس کی رعنائیوں کا محافظ ہے، جو اس کی دلکشیوں کا محافظ ہے، جو اس کے لیے ایک دیوار ہے، جو اس کے لیے ایک سایہ دار درخت ہے، وہ بھائی بھی اب اس دنیا سے جا چکا ہے، مگر اسے اپنے بھائی کی بھی فکر نہیں ہے، رسول گرامی کے ذات کی فکر ہے۔ ناظرین اکرام، دراصل یہ محبت ہے۔ یہ محبت کیسے آئی؟ اس محبت کو پانے کے لیے، اس محبت کو سمیٹنے کے لیے، اس محبت کو بٹورنے کے لیے بھائیوں کو قربان کیا لوگوں نے، شوہروں کو قربان کیا لوگوں نے، باپ کو قربان کیا لوگوں نے، اپنی ماؤں کی دوپٹوں کو آنسو سے بھیگتے ہوئے دیکھا، گھر چھوڑ دی، جائیداد چھوڑ دی، زمین چھوڑ دی، بھائی کٹ گیا، باپ کٹ گیا، شوہر چلا گیا، بچے یتیم ہو گئے، تب جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قطرہ قطرہ جمع ہوتی رہی، بارش بارش جمع ہوتی رہی، بوند بوند جمع ہوتی رہی، اور پھر ان کے لیے یہ مشکل ہو گیا۔ پھر اگر ان کو یہ کہا جاتا کہ پوری کائنات لے لو، کائنات کا ایک ایک ذرہ لے لو، کائنات کی ساری دولت لے لو، مگر کلمہ کے ایک حرف سے دستبردار ہو جاؤ، تو وہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ کلمہ پانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، وہ کلمہ پانے کے لیے انہوں نے اپنا باپ کھویا تھا، وہ کلمہ پانے کے لیے انہوں نے اپنا بھائی قربان کیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے لیے اس دنیا کے اندر اگر سب سے مشکل ترین کام اگر کوئی تھا تو اس کلمہ کو چھوڑنا تھا، اس دین کو چھوڑنا تھا، کالی کمنی والے محمد کے دامن کو چھوڑنا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دستبردار ہونا تھا۔ مگر آج ہم نے اپنی بچیوں کو رسول کی محبت نہیں سکھلایا، ہم نے اپنی اولاد کو رسول گرامی کی محبت کو نہیں بتلایا، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کی محبت ان کے دلوں میں نہیں بٹھایا۔ اگر رسول کی محبت سکھائی ہوتی تو جب وہ دین کو چھوڑ کر کہیں ایک قدم بڑھاتی تو اس کا سینہ چرچرانے لگتا، ساری شاخیں ٹوٹنے لگتی، ٹوٹنے کی اس آواز سے وہ دہشت زدہ ہو جاتی، محبتوں کی ساری لکیریں کٹتی، اپنی محبتوں کو جب وہ قتل ہوتا ہوا دیکھتی، خون کے دھارے دیکھتی تو پلٹ آتی، کیونکہ رسول کی محبت اس کو گھر میں سکھائی گئی ہے۔ پھر اس کے دل میں خیال آتا،
الرحیق المختوم میں نبی کا جو چہرہ دیکھا ہے، ابن ہشام کی سیرت میں نبی کا جو چہرہ دیکھا ہے، قرآن پاک کے اوراق میں نبی کا جو چہرہ دیکھا ہے، اس چہرے پر نور کو چھوڑ کر میں کیسے جاؤں؟ جس قرآن کو میں پڑھا کرتی تھی، اس قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر میں کیسے جاؤں؟ جس نبی کے یاروں کی سیرت میں پڑھا کرتی تھی، نبی کے ان یاروں کو چھوڑ کر میں کیسے جاؤں؟ کیونکہ محبتیں اس نے اتنی جمع کر رکھی ہیں۔ ان محبتوں کا پانی، ان محبتوں کا دریا جب کفر کی جلتی ہوئی آگ سے ٹکراتا ہے تو چھناک چھناک کی آواز آتی ہے، کیونکہ اس نے محبتیں اتنی جمع کر رکھی ہیں۔ اس کے ماں باپ نے رسول کی ایسی محبت سکھلائی ہے، دین کی ایسی محبت سکھلائی ہے، قرآن کی ایسی محبت سکھلائی ہے، حدیث کی ایسی محبت سکھائی ہے، صحابہ کی ایسی محبت سکھائی ہے۔ یہ ساری محبتیں دیوار بن کر کے، گلاب کے پھول بن کر کے، شاخیں بن کر کے، کلیاں بن کر کے، روشنی بن کر کے اس کو کھینچ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی دیوار ہی نہیں ہے، جب کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، یہاں تو رسیاں چھوڑیے، کوئی دیوار ہی نہیں ہے، کوئی دھاگا ہی نہیں ہے، کوئی قلعہ ہی نہیں ہے، کوئی گھر ہی نہیں ہے، لہذا جب کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، دین کی محبت ہی نہیں ہے، تو آخر وہ کیا کھو رہی ہے؟ اور جب کچھ کھو ہی نہیں رہی ہے تو اس کو جانے میں کیا پریشانی ہے؟ کھونے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو اس کو قدم یہاں سے وہاں کرنے میں کیا دشواری ہے، کیا مشکل ہے؟ جب کھونے کے لیے کچھ جمع کیا ہو تب نہ پریشانی ہوگی۔ ناظرین اکرام، ان لوگوں نے نبی کے چہرے سے محبت کی تھی، نبی کے لباس سے محبت کی تھی، نبی کے بالوں سے محبت کی تھی، نبی کی حدیثوں سے محبت کی تھی، نبی کے پسینے سے محبت کی تھی، نبی کے قرآن سے محبت کی تھی، نبی کی حدیث سے محبت کی تھی، غرض یہ کہ آپ سے جڑی ہوئی ایک ایک چیز سے محبت کی تھی۔ تب ان کے اندر یہ عزم و حوصلہ آیا تھا، تب ان کے اندر یہ جذبہ آیا تھا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہاتھوں کو کٹا لیا، پیروں کو کٹا لیا، آنکھوں کے اندر سلائیاں چبھوا لی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، بھائیوں کو قربان کر دیا، باپ کو قربان کر دیا، غرض یہ کہ بس اسی ایک ایمان کو بچانے کے لیے دنیا کی تمام دولت کو قربان کر دیا۔